الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اور اعمال کا وزن اس روز عین حق ہوگا، پس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زینت مہیا کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوئے۔ محترم سامعین، قرآن پاک دی ان آیتاں دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، دہاڑے قیامت دے تواڈے اعمال نامے دا وزن ہونا ہے۔ مختلف جگہ تے مختلف طریقے نال فضائل دسے گئے، اور انسان کیونکہ اوندا رابطہ علماء نال نہیں ہوندا، اپنی مرضی دے معنی مفاہیم سمجھدا ہے، جن دی وجہ کر کے مذبذب دا شکار ہو جاندہ ہے۔ یہ بھی ایک اشکال ہے تو کوئی سوال کر سکتا ہے، قاری صاحب پہلے تو ایک گل دسو کہ دیہاڑے قیامت دے اعمال نامے دی گنتی ہونی ہے یا وزن ہونا ہے؟ کیونکہ دونوں گلاں قرآن پاک دے وچ۔ آج تو 2 دن پہلے اسی پڑھتے پیا سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جیڑا ایک نیکی اللہ دے راہ تے کرے سی، اللہ پاک انہوں ایک دے بدلے 10 گنا عطا کرے سی۔ اتھے تا عدد دسیا جا رہا ہے اور اس جگہ تے وزن دسیا جا رہا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، تعداد بھی ہے اور وزن بھی ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی آندا ہے، فرمایا دہاڑے قیامت دے ایک بندہ آسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت چو آسی، میری امت چو ایک ایسا بندہ آسی جن دے 99 رجسٹر جڑے ہیں وہ گناہاں نال پر ہو سے، وہ بہت ہی پریشان ہو سے کہ میرے نال ان کے بن سے۔ اللہ پاک فرمائی سن میرے بندیاں گھبرا نہیں، ایک ایسا عمل بھی تیرے کولو ہے جیڑا ان سارے نالو وزنی ہے۔ وہ عمل کیڑا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا جس ویلے اللہ پاک اپنی قدرت نال انہوں ظاہر کرے سن، دوسرے پاسے او آسی جتنے گناہ والے دفتر ہیں سارے کمزور ہو جاسے، سارے دا وزن ہلکا ہو جاسے۔ ایک حدیث پاک چاندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جس ویلے وصال فرماون دا وقت قریب آیا،
اپنے صاحبزادگان اپنی طرف بلا کے وصیت پہ کریں دن کہ پیا دن میرے بیٹو کلمہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ دہائیں دی اتنی اہمیت ہے، فرمایا 7 زمین 7 اسمان پوری کائنات ایک پلڑے وچ رکھ دیویے، دوے پلڑے وچ ایو لا الہ الا اللہ رکھ دیویے۔ اللہ پاک فرمائندے اے مڑ بھی باری ہے، اتھے بھی بات وزن دی آئی۔ ایک اور حدیث پاک چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہاڑے قیامت دے ایک بندہ آسی اوندا اعمال نامہ سارا برائیاں نال پرباش ہو سی، حتیٰ کہ نیکیاں تھوڑیاں برائیاں زیادہ، بندہ بڑا پریشان ہو سی ہون میرے نال کے بن سی۔ اچانک بادل دا ٹکڑا نمودار ہو سی، وہ دوسرے پلڑے وچ آ جا سی، اس دے اندر اتنا وزن ہو سی سارے گناہ والا جڑا پلڑا ہے ختم ہو جا سی۔ پوچھا جا سی یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جا سی کہ دنیا دے اندر تو لوگاں نو تعلیم سکھائندا ہوں، قرآن پاک پڑھایا یا نماز دا سبق پڑھایا یا کسے نو سدھے راہ تے لایا یا تو تا انتقال کر گیا ہوں، تیرے مرن تو بعد تیری رہنمائی تے لوگ نیک اعمال کر دے رہن۔ فرمایا او تیرے کھاتے اعمال نامے وچ درج ہوندے رہن، او عمل تا تو نہیں کیتے لیکن تینوں برابر دا ثواب ملدا رہیا ہے، جن دی وجہ کر کے ایک بادل دا ٹکڑا نمودار ہویا ہے، اے او عمل ہے۔ ایک حدیث پاک چاندہ ہے بخاری شریف دی آخری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں پڑھن دے وچ زبان تے بڑے ہلکے ہلکے ہیں لیکن اوکھیائی نہیں معلوم ہوندی، بالکل ہلکے ہیں، اور اعمال نامے والے پلڑے تے بہت وزنی ہیں اور اللہ پاک نو بڑے پیارے ہیں۔ وہ کیڑے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک جگہ تے اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اس لیے کہ کسی شخص پر ادنا ظلم نہیں ہوگا، جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کی ہے وہ سب میزان عمل میں رکھی جائے گی اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں۔ قرآن پاک دے اندر ایک اور جگہ تے آندا ہے، سورت القاریہ دے اندر اللہ پاک فرمائندے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فرمایا جیندہ اعمال نامہ بھاری ہو سی، فرمایا او عیش کرے سی، راضی ہو سی۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اعمال نامہ 2 جگہ تے تولیا جاونا، 2 جگہ تے، ایک جگہ تے مقابلہ ہونا ہے مسلمان تے کافر دا،
اتھے مسلمان باویں جیڑا گناہگار ہو سی، فرمایا اتھے انہاں دا اعمال نامہ حاوی ہو جاسی، چونکہ مسلمان اور کفر دے درمیان وزن کیتا جا رہا ہے۔ پھر اس تو بعد مسلمان ایک پاسے کافر ایک پاسے، ہن دوبارہ پھر وزن ہو سی، وہ کہڑی شاید ہو سی، نیک عملاں دا اور برے عملاں دا، پھر دوبارہ وزن ہو سی۔ ایک جگہ تے اس طرح بھی آندا ہے، فرمایا انسان ہو سی مسلمان، کافر نہیں، کافر واسطے مشرک واسطے بخشش ہے ہی نہیں۔ یہودی دا بچہ ہی نا، یہودی دا بچہ خود بھی یہودی، لیکن چونکہ محبت رکھدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال لوٹا پانی دا بھر دیونا، مسواک دا انتظام کرنا، اور کوئی چھوٹے چھوٹے کام محبت رکھدا ہے۔ ایک دن یہودی دا بچہ نظر نہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لو پوچھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا بیمار ہے، فرمایا آؤ چلیے اون دی تیمار داری کریے۔ صحابہ چل پے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی دے دروازے تے، پہلے زمانے میں لوگ کافر بھی ہومن آ دروازے تے کوئی آ جاوے ہا مہمان نوازی کر دیا، دل نرم ہو جاندے ہیں، یار دروازے تے آ گئے۔ آج دے لوگ مسلمان ہو کے بھی کوئی بوئے تے آ جاوے، وہ دائیں دی دو میں جیبہ میں کیویں نہ ہوئے کاپ لواں، چولا ہی نہ پاوے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، بڑا عجیب وقت آ گیا۔ میں ضمناً گل کریندا پیاں، بعضے ایسا بھی ہوندا ہے ریڑی تے لوگ بڑے مایوس کن انداز نال کھلوتے ہوندے، بڑی معصومانہ آواز کردے، ضرورت بھی نہیں ہوندی، لیکن چونکہ حوصلہ افزائی واسطے میرا دل آتا ہے چلو 150 نال کے ہوندا ہے، انہیں کو لے چیز لے لویے۔ کتنی دفعہ اسی طرح ہویا، چلو ان دی حوصلہ افزائی ہو جاسی، لیکن چیز لینے لے اس لئے وہ فرعون بن جاندے، بڑے ظالم تے جابر بن جاندے، اور گاہک نو رعایا سمجھیں دن، اور زبان چو ایسے بیہودے الفاظ کر دن جڑے سنن دے بھی نہیں ہوندے۔ اس لئے بندہ سوچیندا ہے کہ میں تا تیرے کولو آونا بھی کوئی نائی، صرف میں اللہ دی رضا واسطے تیرے کولو چیزاں لین آیا، پھر چون چون کے وہ چیزاں دیونیاں جہڑیاں 10 روپے کلو بھی کوئی نہ لوے۔ یہ آج کل حالات قرب قیامت ہے، اے گل نہیں سو ایو گل کنیکٹر نہ لے، بابا جی، حاجی صاحب، مولوی صاحب، جناب قاری صاحب، ایتھے بول، لیکن جس ویلے اڈا قریب آمنا، چلو مولوی چل چل تلے، پہلے کیویں بولندے بعد وچ کیویں بولندے، حیران کی ہے۔ بہرحال گل کر رہا ہوں، پہلے وقت وچ کافر بھی ہووے ہا، دروازے تے کوئی آوے ہا، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے تے آئے، یہودی نے دروازہ کھول دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے دے قریب آئے، اس بچے دی روح نکلن دے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچیا کلمہ پڑھ۔ توجہ کرے آئے، گل بڑی عجیب کریں دا پیاں، کلمہ پڑھ۔ بچے نے والد طرف ویکھیا، والد نے اس نیت نال کہ چونکہ مہمان دروازے تے آیا ہے، دل نو ٹھیس نہ پہنچ جاوے، خوش کرن واسطے بچے نو اجازت دے چھوڑی۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا،
بڑیاں گلاں اتھے، بس ایک بریکی دی گل کروں ہاں۔ معلوم اے ہویا صحبت رسول دے وچ ہون دے باوجود اگر کلمہ نہ ہو سی بخشش نہ ہو سی۔ یہ بچہ ہر ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ نہ ہی ہوندا، لیکن حضور مونوی کلمہ پڑھاون واسطے آئن، فرمایا کلمہ پڑھ سیں تا اگا جان چھڑ سی۔ اتھے نہیں ہونا میں مسواک لایا آندا ہوں، میں لوٹا پانی دا بھر کے دیندا ہوں، میں صحبت چراندا ہوں، خدمت کریندا ہوں، نہیں نہیں، اندر دا حال بھی کھلنا چاہیدا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اصل بات ہے کلمے دا ہونا ضروری ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اتنے ایک اور بات بھی ہے، میرے اللہ دی قدرت، اللہ پاک کلمے دا خزانہ عطا نہ کرن تے اپنے قریبی حقیقی رشتہ داراں نو محروم کر دیویں۔ اگر آپ میرے اللہ دی ذات دا رحمت دا سمندر ٹھاٹھے مارے جوش مارے کلمے دا خزانہ عطا کرن تے آویں، حبشے دے کالے بلال نو عطا کر دیویں، یہودی دے بچے نو عطا کر دیویں، والد نو محروم رکھ دیویں، بیٹے نو کلمے دا خزانہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر، ہر جگہ تے میرے اللہ دی بادشاہی ہے، میرے اللہ دی قدرت ہے۔ میرے بھائیوں، بچے نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر روح نکل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے، علماء کو سنے ہیں، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے دا انتقال ہو گیا ہے، تسی تبسم فرما رہے ہو۔ فرمایا میں اس وجہ کر کے مسکرا رہا کہ ہمیشہ ہمیشہ دا جنتی جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھدا جتنیاں اس خدمتاں کیتیاں کسے کام دیاں نہ۔ بات یہ ہے کلمہ جاندیاں کلمہ نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں خود غور کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہودی نو آکھیا اے ہن ساڈا بندہ ہے، اے تیرے کول ساڈی امانت ہے، اے ہن اسانو دے، اسیں دے کفن دفن دا انتظام اسی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے مسلمان ہے، اے مسلمان ہے، ایندہ تیرے نال تعلق ختم ہو گیا ہے، ایندہ تعلق ساڑھے نال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ دہاڑے قیامت دے اعمال نامہ تولیا جاونا ہے۔ بات ختم کریے، توجہ کریا ہے، میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا ہاں جیڑے لوگ ہو سن مسلمان، جیڑے ہو سن نہ کافر، وہ جیڑیاں دنیا تے نیکیاں کر لیں انہاں نو آخرت اجر کوئی نہیں ملنا۔ میں دی مثال دیندو نا کہ بینک دے وچ باویں ایک بوری پیسے دی سٹ کے آ جاؤ، اگر اکاؤنٹ نہیں کھلے ہویا تیرے کھاتے 1 روپیہ بھی نہیں ہونا۔ اگر بینک 10 روپیے بھی دے کے آ جا، اکاؤنٹ کھلے ہوئے تیرے کھاتے 20 سالہ بعد بھی 10 روپیے ہو سن۔ آخرت دا اکاؤنٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور شرک تو محفوظ رہنا۔ اگر شرک کر لیا اکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے، شرک تو محفوظ رہنا۔ یاد رکھو ایک او بندہ جیڑا کافر ہے، شرک نہیں کردا، شرک کردا ہے، مسلمان نہیں ہے، اون دی تے بخشش بالکل نہیں ہے۔ اور ایک او بندہ جیڑا مشرک نہیں، گناہگار ہے،
مشرک نہیں، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، بھاویں چوری ڈاکے زنا ہر طرح دے گناہ منا لدے ہویا ہے۔ میں تا انجے لگدا ہے حضور نے جیڑی مثال دیتی ہے نا کہ ایک بندہ سی ان دے کتنے 99 دفتر ہو سن تے سارے گناہ نال پر ہو سن، سارے گناہ نال پر ہو سن۔ اللہ اکبر، میں پڑھ چھڑنا ترمذی شریف ابن ماجہ شریف دی اے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اس ایک آدمی ہے، اس کے 99 نامہ اعمال لامے جائیں گے اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ کسی دی چوری کیتی ہے، ڈاکہ ماریا، زنا کیتا ہے، لیکن ہے کون؟ مسلمان، گناہ نال پر باش ہے۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا جاسی، ہاں بھائی دس، اے جیڑا تیرا مکدائیں فرشتے ہیں خیانت نہیں کیتی، فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم تو نہیں کیا، خلاف واقعہ کوئی بات تو نہیں لکھ دی؟ وہ اقرار کرے گا میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب ٹھیک ہے۔ گھبرا جائے گا اب میری نجات کی صورت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلہ میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، سبحان اللہ، جس میں تمہارا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا؟ اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلہ میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا، سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ واقعہ کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھو، بندہ مشرک اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کرے، اللہ دا حق کسے نو نہ دے وے، جیڑا گناہ گار ہے حتیٰ کہ ان دی بخشش ضروری ہے، ان دی بخشش ہو جامنی ہے، لیکن نمازاں پڑھدا ہے، تہجداں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، لیکن اللہ دے نال اللہ دے غیر نو شریک کردا ہے، پیراں کولوں مدد منگدا ہے، قبراں تے جا کے متھے ٹکیندا ہے، یہ مشرک ہے، ان دی بخشش کوئی نہیں، ان دی بخشش وقتی بات ہے، ان دی مشرک اس دی بخشش کوئی نہیں، جتنی مرضی حجاں کر لوے، انجے ڈھنگراں تے آٹا سٹیندا بڑا ہے، ان دے پلے کچھ نہیں، شرک نہ کرے۔ ایک روایت یہ بھی آندا ہے جیڑے او بندے گناہاں دی وجہ کر کے آگ دے وچ بلدے پے ہو سن، لیکن ہو سن کون؟ مسلمان۔ آہا، اللہ پاک دی رحمت دا سمندر جوش چاسی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا۔ بندے گناہاں دی وجہ کر کے اگ دے وچ جلدے پئے ہو سن، اللہ پاک دی رحمت دا سمندر جوش چاسی، اللہ پاک ترائے بک بھر کے جاننا میں چو جنت سٹ چھڑے سن، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے جاننا۔ اللہ پاک دے بک کی ہو جو سن کما یلیق بشانی، اللہ پاک آپ ہی جان دیں کی ہو جائے حسن۔
میرے بھائیو بات اتھے مک دیے کہ انسان شرک نہ کرے۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے۔ اللہ پاک فرمائے مشرک نو اللہ دے گھر بھی نہ آون دے۔ اللہ پاک تو انو تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا۔ اللہ